علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال تعالی بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بالبینات والزبر کہ واضح آیات اور کتابوں کے ذریعے ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو اللہ رب العالمین نے واضح دلائل دیے، کتابیں دیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں، سمجھا دیں، وضاحت کر دیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہاں جو حدیث کا معنی مفہوم ہے یعنی ذکر کا، تو قرآن کریم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک قرآن کی تفسیر و وضاحت ہے۔ تو اگرچہ ہم یہاں قرآن کریم کی تفسیر قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر ہی ہے یہ قرآن کی تفسیر ہی ہے، آپ کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، کیونکہ یہ نماز کے احکام ہیں یا زکوٰۃ کے یا صیام کے، قرآن کریم نے جو حکم نازل فرمایا کہ روزہ رکھو یا اسی طرح سے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، تو جو بھی حدیث میں ذکر آئے گا وہ اس کی تفسیر و وضاحت ہی ہے۔ تو صرف وہ حدیث نہیں جس کا تعلق قرآن کی جو آیات یا صورتیں ہیں شان نزول، وہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثیں قرآن کی وضاحت ہی ہے، تمام حدیثیں وہ قرآن کی تفسیر اور وضاحت ہیں۔ اس طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کی تفسیر آپ بہت ہی کشادہ کر سکتے ہیں، صرف وہی آیات یا صورتیں نہیں جن کا شان نزول بعض آیتوں میں وارد ہے، بلکہ واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرو کس کیفیت سے؟ جس کیفیت سے صلو کما رأیتمونی اصلی، تو ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ بہرحال کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام لحافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب سے الحمدللہ بہت سارے ابواب ہم لوگ پڑھے ہیں۔ آج کا جو درس ہے وہ بھی کتاب الصلاۃ ہی سے ہے، لیکن باب الگ ہے، باب الامامہ والجماعہ کا باب ہے، اسی کے اندر ہی داخل ہے۔ حدیث پڑھیں انشاءاللہ عادل بھائی۔ ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه واللفظ للبخاري۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت کو سنو تو نماز کی طرف چلو، نماز کی طرف آؤ، جاؤ۔ یہاں بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ جب اقامت کو سنو، اس کا مطلب اقامت بھی بلند آواز سے کہی جائے، اقامت بھی، کیونکہ لوگ آ رہے ہیں، دور سے سن رہے ہیں، دوڑ کے آ رہے ہیں، جب اقامت سنیں تب اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینہ والوقار۔ کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ صرف اذان لاؤڈ پر دی جائے گی، اقامت نہیں، اور اقامت اسی لیے نہیں کہ لوگ پھر سستی اور کاہلی کریں گے، اسی لیے اذان سنتے ہی لوگ آ جائیں گے۔ تو جن کو آنا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے آتا ہے، لوگ اقامت کے بعد بھی آخری رکعت میں ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کا معاملہ ہے۔ لیکن اقامت بلند آواز سے، یعنی اگر لوگ دور سے سن رہے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، جیسے لاؤڈ کا استعمال کر رہے ہیں یا مسجد میں بلند آواز سے کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ آ جائیں۔
اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، کیونکہ بعض علماء نے کہا کہ صرف اذان ہی لاؤڈ پر دی جائے گی، اقامت نہیں، لیکن بعض علماء نے کہا نہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامت بھی سنی جاتی ہے باہر، تبھی لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، کیونکہ اگر وہ مسجد کے اندر ہے تو دوڑنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، یعنی اگر اس حدیث سے مخاطب وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے دوڑنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو موجود ہیں، اقامت ہوئی اور کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ ان لوگوں کا ہے جو باہر سے آزان اقامت سنے، اب دوڑ کے آ رہے ہیں تاکہ ان کی رکعت فوت نہ ہو۔ فامشوا الی الصلاۃ، تو نماز کی طرف چلو، وعلیکم السکینۃ والوقار، اور تمہارے اوپر سکون اور وقار ہو۔ سکینہ کہتے ہیں حرکات کے اندر سکون ہونا، یعنی آدمی اپنے ہاتھ پیر سے حرکت نہ کرے بلکہ سکون کے ساتھ آئے۔ اور وقار یہ انسان کی حیت پر، یعنی آنکھ وغیرہ دل وغیرہ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، تو وقار آدمی کی حیت شکل، اور سکینہ یہ حرکات کے اندر۔ بعض علماء کے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ آئے، دوڑتے ہوئے نہ آئے، ادھر ادھر کی حرکت کرتے ہوئے نہ آئے، بلکہ ایسا لگے کہ ایک انسان مہذب انسان جا رہا ہے، اس طرح سے جائے، بلند آواز نہ ہو، ادھر ادھر جھانکتے ہوئے نہ جائے، یعنی جو بھی اچھی شکل انسان کی جاتے ہوئے ہو سکتی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تو یہاں پر ایک نمازی کو نماز کے لیے جانا چاہیے جب کہ وہ باادب ہو، یعنی باادب ہو کر نماز کے لیے جائے، ادب کے ساتھ جائے، وقار کے ساتھ، ہڑبڑاتے ہوئے دوڑتے ہوئے کہیں پھسل جائے آدمی، کہیں گر جائے، ایسی حالت نہ ہو، بلکہ سکون سے جائے۔ اگر دیر ہو گئی ہے تو وہ آپ نے کی ہے، اب دوڑ کے پہنچ رہے ہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یا مجھے اتنا ہی اگر نماز کا شوق ہے تو پہلے پہنچے، لیکن جب اقامت ہو جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم وقار اور سکون کے ساتھ جائیں، جو ملے الحمدللہ، اور جو چھوٹ گئے اس کی قضا کر لیں۔ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار، تو نماز کی طرف آؤ اس حال میں کہ تمہارے اوپر سکون ہو اور وقار ہو۔ ولا تسرعوا، اور جلد بازی نہ کرو، تیز دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ یہاں اگر آپ دوسری آیت میں دیکھیں گے وسابقوا، اسی طرح سے وسارعوا، یہاں جلد بازی کا اور مسابقت کا حکم دیا گیا ہے، تو وہاں مراد اس کام کی تیاری کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے، وہاں مراد دوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ آپ ان میں آگے بڑھیں۔ اور یہاں مراد انسان دوڑتے ہوئے آئے یہ منع ہے، ولا تسرعوا یا منع ہے کہ دوڑ کے مت آؤ، یہاں انسان کی چال مراد ہے، اور وہاں انسان کسی کام کے کرنے کو مراد ہے کہ آپ ان کام کو کریں، اس میں آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ کریں، ہاں تاخیر نہ کریں۔ فما ادرکتم فصلوا، تو جو کچھ تمہیں مل جائے فصل اس کو پڑھو، وما فاتکم فاتموا، اور جب جو تمہیں فوت ہو جائے تم سے فاتموا، اس کو مکمل کر لو، اتم یتم، اس کو مکمل کر لو۔ متفق علیہ ولفظ البخاری۔ اس حدیث سے بعض علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے، یا ایک مسئلہ کہ جو ہماری نماز ہم کو امام کے ساتھ ملی ہے آخری ہے یا پہلی رکعت ہے؟ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ ہماری جو ہمیں رکعت ملی ہے وہ ہماری پہلی رکعت ہے ہماری، اور ہم اب مکمل کر رہے ہیں، فاتموا، اس کو مکمل کرو۔ تو اگر امام نے عشاء کی نماز پڑھائی، ہم 2 رکعت آخر ملے، تو ہماری وہ پہلی 2 رکعتیں ہیں، اب ہم اس کو مکمل کریں گے۔ گویا کہ جو پہلی 2 رکعت امام نے پڑھی ہے وہ ہماری آخری ہو گئی، وہ ہماری آخری ہو گئی، اس کا نام اتمام، فاتموا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری جو آخری رکعت ملی وہ ہماری آخری ہیں، کیونکہ ایک لفظ میں فقدو، اس کی قضا کرو، تو کہتے ہیں قضا اس کی ہوگی جو ہم سے چھوٹ گئی ہے، جو جس کو ہم نے نہیں پایا اس کی قضا ہوگی۔ تو بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر جو قضا کا لفظ ہے وہ فعل ہے، مراد قضا کا مطلب جو شرعی احکام استعمال وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں پر فعل ہے کہ اس حق کو ادا کر لو، یعنی اتمام کے معنی میں ہی ہے، اتمام کے معنی میں ہی ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مکمل کر لو، ہاں جی،
پورا کرنا ہے یا نماز کو پورا کرنا ہے؟ وما فاتکم من کہ تمہیں فوت ہو گئی ہے، ہاں تو اس کو مکمل کرنا ہے نا، یعنی اس کو مکمل تو کرنا ہے، دیکھو ہماری پہلی ہے یا آخری ہے، یہ مراد ہے. تو اتمام سے کہا کہ جب ہم کو مکمل کرنا ہے، اس کا مطلب ہم نے ہماری 2 پہلی ہو گئی، اب جو 2 باقی اس کو مکمل کرنا ہے، یہ ہماری 2 ہو گئی. اور فقزو سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ ہمیں قضا کرنی ہے. جزاک اللہ خیر. بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے الٹے کا ہے کہ فاطمہ سے مراد وہ ہماری آخری رکعت ملی ہے، اور جو وہ فوت ہو گئی ہے پہلی والی تو وہ ہماری آخری، یعنی ادھر سے بھی اس طرح کیا ادھر سے بھی کہا گیا ہے. لیکن جمہور علماء کی یہاں مراد یہ ہے کہ جو ہماری رکعت جو ہمیں ملی ہے وہ ہماری پہلی رکعت ہے، جمہور علماء کی یہاں. کیونکہ اسی سے اب اور بھی مسائل پیدا ہوں گے. جب ہماری 2 پہلی رکعت ہے تو بعد والی اس میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، وہ ہماری آخری 2 رکعت ہیں. اور اسی طرح سے جب اقامت کے وقت ہمیں جلد بازی سے منع کیا گیا ہے تو اقامت سے پہلے من باب اولا جلد بازی کا کرنا ہے، کیونکہ یہاں فوت ہونے کا ڈر ہے اور وہاں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت میں بھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے. چلی پڑی. وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. ابی بن کعب معروف و مشہور صحابی ہیں، الخزرجی القارئ، اور کنیت ان کی ہے ابو المنذر. ابو المنذر اور ابو توفیل بھی کہا گیا، لیکن ابو المنذر بھی صحیح ثابت ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ان سے کہا یا ابو المنذر لیحنک العلم. جب پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے، ہاں تو انہوں نے کیا کہا، آیت کرسی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. سینے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے رسول نے کہا. یعنی اللہ کے رسول نے اتنے جواب پر بھی، یہ بھی بہت بڑی عظیم فقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارکباد دی تھی. تو یہ بھی ایک تشجیع ہے کہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. یعنی اللہ کے رسول کی دعا یہ ایک لاکھوں انعام سے بھاری ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی تشجیع اور ان کو ابھارتے تھے مختلف طریقوں سے، دعا دے کر کے، اس طرح سے اور بھی چیزیں. تو یہ ایک بہت عمدہ چیز ہے. جی جو جواب شیخ نے دیا وہ ان کا اپنا فہم تھا نا، فہمی تھا. اور تو یعنی ایک عالم اپنا فہم اس کو رہے گا نا، نبی کے بتانے سے پہلے جو ان کا خود کا تھا ان کا خود کا فہم تھا، لیکن اس نے استنباط کیا ہوگا کس سے، یعنی ان کا خود کا، یعنی اللہ نے ان کو صلاحیت، ہاں صلاحیت دی تھی. کیونکہ اور بھی نصوص ہیں جیسے آیت الکرسی کے بارے میں، وہ ان کے سامنے ہوں گے کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. ہاں یعنی وہ حدیثیں ان کے ذہن میں ہوں گی. اور یہ بات صحیح نہیں ہے. نہیں، علماء کے استدلال اگر قرآن و حدیث کے نصوص کے موافق ہیں تو قابل قبول ہیں. اور بہت اس طرح سے ہمیشہ آج بھی بہت سارے علماء کے مسائل وہ بیان کرتے ہیں جو پہلے وہ استعمال میں موجود نہیں ہے، لیکن اسی کے موافق ہیں، اس کے تعارض مخالف میں نہیں ہے، تو علماء نے اس کو قبول کیا ہے. لیکن جہاں کسی نص سے ٹکرائے تو اس صورت میں، ورنہ نئے نئے مسائل جو آ رہے ہیں، المسائل مستجدہ جو علماء کہتے ہیں، تو وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہی اجتہاد و فہم ہی ہے. ہاں لیکن اگر کوئی ایسی نص ہے یا ایسا استنباط ہے جو کسی نے نہیں کہا ہے اور ٹکرا بھی رہا ہے تو اس میں اس کو قابل قبول نہیں ہوگا. مثال کے طور پر بیڑی سے روزے کا ٹوٹ جانا، روزہ باطل ہو جانا، ہاں نصوص میں اس کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. لیکن علماء کا اس پر اجتہاد ہے، بلکہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ روزہ باطل ہوگا، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول ہے. اس طرح بہت سارے مسائل.
بہت سارے مسائل جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں وہ استمادات ہی علماء کے. اور ایک اسی پر اور ایک سوال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابی بن کعب وہ جو حدیث شیطان والی سے ہاں انہوں نے اپنا فہم نبی پر پیش کیا اور نبی کو اس نے اپنا مہر لگا دیا. ہاں تو بس ہو گیا، تقریر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر لوگ اپنے فہم کو کس پر پیش کریں گے اور اس پر اس کو صحیح غلط ٹھہرانے کا کیا معیار؟ وہی نصوص ہی صحابہ کرام پیش کرتے تھے، مسائل بیان کرتے یہ ہے جائز ہے ناجائز ہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ سے غلطی قبول ہو جاتی. جیسے رضاعت کا مسئلہ یا کوئی تو ایک صحابی نے کچھ فتویٰ دے دیا، پھر ابو موسیٰ اشعری کے پاس تقریباً گئے تو انہوں نے تو کہا کہ جب تک یہ موجود ہے میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا. انہوں نے کچھ الگ بتایا، ان کے وقار سے جواب نہیں دیا. نہیں کہا کہ اب میں یعنی جب یہ اتنے بڑے عالم موجود ہیں، حالانکہ ان کا مسئلہ الگ تھا ہاں تو اس طرح سے چیز موجود تھی، تو صحابہ کرام کا کس طرف اجماع ہے، کس طرف ان کا اتفاق ہے وہ دیکھا جائے گا، اور پھر نصوص کے دائرے میں دیکھا جائے گا. ورنہ صحابہ کرام سے بھی بھول ہوئی ہے فقہی مسائل کے اندر. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو عورتوں کا میراث جمع کے برابر ہے، یعنی دو کے اوپر ہے، یعنی میراث کا مسئلہ ہے. وہ ان کو لسان فوق سنتین نہیں تو ان کے لیے 2 ثلث ہے. ان کو نسان فوکس میں فلوما ثلث ما ترک ان کے لیے، یعنی 3 یا 3 زیادہ، لیکن جمہور نہیں کہ 2 کے لیے بھی 2 ثلث ہے. 2 یا 2 کے اوپر ہاں ہاں ٹھیک ہے میں ان کا حصہ بٹے گا. ہاں لیکن بہرحال کہ ابن عباس کے مخالف رہے. اس طرح بہت سارے مسائل ہیں. تو اجتہادات صحابہ کرام کے اللہ کے رسول وفات کے بعد بہت سارے ہیں، جس میں کسی میں اگر صحابہ کرام سے کسی کا اختلاف ہے تو علماء اس کو کبھی اس میں صحابہ کرام کا مقصد الگ ہے اور ان کا اپنا اجتہاد ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آنکھ میں پانی ڈالتے وضو کرتے وقت، آنکھوں میں وضو کرتے وقت آنکھوں میں پانی ڈالتے تھے. تو یہ اجتہاد علماء نے قبول نہیں کیا ہے، حالانکہ ابن عمر ہیں، صحابہ کا فہم. ہاں صحابہ کا فہم ہے. تو نصوص کے دائرے میں اور علماء صحابہ کرام کے اجماع اور ان کے اکثریت کو دیکھا جائے گا. ایک علماء کا فہم دوسرے علماء کے فہم پر پیش کیا جائے. ہاں اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر صحابہ کرام آپس میں مجتہد ہیں، یعنی اجتہادی مسئلہ ہے، تو وہ حجت نہیں ہے. اگر آپس میں اختلاف ہے پھر نصوص قرآن کو دیکھا جائے گا. اور وفات سن 22 ہجری میں حضرت عمر کی خلافت میں ہوئی ہے، بعض نے کہا حضرت عثمان کی خلافت میں. 164 حدیث یعنی 164. ہاں اور قرآن کریم کے بڑے ماہر صحابی تھے، اس میں کچھ شک نہیں ہے. جیسے حضرت عمر نے کہا اقرؤنا ابی بن کعب، ہم میں سے قرآن میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے ابی بن کعب ہیں رضی اللہ عنہ. لہو خصوصیات خصائص جی اذکر جی خاص ان کے نام لے کر بھی کچھ خصوصیت موجود ہے. ہاں جزاک اللہ خیرہ. یعنی اللہ کے وسلم نے کہا ہاں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ پر سورہ بینہ پڑھوں. تو ابی بن کعب کہتے ہیں وقت سمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. پھر بکا رو گئے. یعنی کتنی بڑی عظیم یعنی بشارت ہے، جن کا نام اللہ رب آسمان میں لے رہا ہو. بہت بڑی عظیم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. 22 ہجری میں کسی نے کہا تھا عثمان کی خلافت میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا، کہ ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کی نماز کے ساتھ ایک آدمی سے زیادہ اجر و ثواب والی ہے. ازکا زیادہ اجر و ثواب والی، زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی زیادہ اجر و ثواب والی ہے. وصلاۃہ مع الرجلین ازکا من صلاتہ مع الرجل، اور اس کی نماز 2 آدمی کے ساتھ ایک آدمی کے ساتھ سے زیادہ ہے، یعنی 2 پڑھ رہے ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے. وما کان اکثر فهو احب الی اللہ عز وجل، اور جو اس سے زیادہ بہتر ہو یعنی اس سے زیادہ لوگ ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا ہی اللہ کے یہاں وہ نماز زیادہ اجر و ثواب والی ہے.
اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن علماء نے اس کو دوسری اور ایک سند ہے، اس کے اندر بھی کچھ ضعف کمزوری ہے، حسن قرار دیا ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں ابو بصیر، وہ راوی مجہول ہے، وہ راوی مجہول ہیں۔ دیکھیے نیچے فٹ نوٹس میں جو دیا ہوا ہے، جی صحت حاصل قد حكم یہ أئمة مطلب ہے کہ الحديث یہ امام حاکم کے قول ہے کہ یہ ائمہ جو ہے ان کے نزدیک جو ہے ایک اور روایت ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے، اس کو بھی اس کی بنا اس کو حسن قرار دیا ہے، یعنی اس کو اس راوی کو اس حدیث کو صحیح صحیح یہ پڑھ رہا ہوں نہیں، ہاں جی سنائی جی 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 حكم أئمة الحديث يحيى بن معين علي بن المديني ومحمد بن يحيى الزهري وغيرهم بهذا الحديث بالصحة ہاں، یعنی اس حدیث کو صحیح صحیح قرار دیا قرار ہے۔ دیا نا صحیح زحلی بہرحال اس میں ایک راوی کیا ہے، مجہول ہے، ایک راوی مجہول ہے، ابو بصیر۔ اور اسی کے مطابق ایک راوی ہے قباس بن اشیم اللیثی، اس حدیث میں بھی تھوڑی کمزوری ہے، عبد الرحمن بن زیاد وہ ضعیف راوی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کیا معنی ہے کہ ایک آدمی کی نماز دو کسی سے زیادہ، اسی کی معنی کی تھی، لیکن تھوڑے الفاظ مختلف ہیں، تو اس بنا پر علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اس بنا پر علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر بہرحال علماء نے جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے یا صحیح قرار دیا، لیکن اس میں جو راوی ایک راوی ہے مجہول راوی ہے، اور اس کی مطابات بھی ہے، یعنی قباس بن لیثی صحابی کی، اس میں عبد الرحمن بن زیاد وہ راوی ہے، وہ ضعیف ہے لیکن کمزور، اتنی بڑی کمزوری نہیں ہے۔ لکھا ہے شیخ ہاں عبداللہ ابن ابی ابن بصیر عن ابی عن ابی ابن عن ابی ابن کعب وليس بمشهور فيما اعلم لا هو ولا ابوه۔ یعنی بہرحال اس کے مسلم جہالت تو ہے، حدیث کو ابن خزیمہ اور امام نووی وغیرہ نے، امام مدینی وغیرہ نے اس کو صحیح کرا دیا، جس سے کہ عادل بھائی نے اس کو ذکر کیا، جزاک اللہ خیر۔ ابو بصیر، وقد وثقه ابن حبان، ہاں یہ بھی ہے۔ ہاں ابن حبان نے اس کو کیا کہا، جزاک اللہ خیر۔ وہ دوسری سند میں قباس بن اشیم اللیثی، اس کے اندر بھی اس طرح کی فضیلت ہے، جتنی تعداد زیادہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ آدمی کو جتنا ہو سکے مسجدیں کم ہوں تاکہ لوگوں کی تعداد زیادہ بڑھے، یا اگر تنگ جگہ ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن ہاں تاکہ تعداد زیادہ ہو ثواب زیادہ ملے۔ عبد الرحمن بن زیاد، بڑی ہاں ایسے ہی معلوم ہوا کہ اب یہاں علماء کہتے ہیں کسی مسجد میں 10 لوگ ہیں، کسی میں 100 لوگ ہیں، کس میں جائیں کہ جس میں 100 لوگ ہیں، لیکن یہاں یہ پتہ ہے کہ اگر ہماری مسجد قریب ہے تو حق ہے کہ ہم قریب میں پڑھیں تاکہ وہاں کی جماعت معطل نہ ہو، آپ بھی چلے جائیں، 2 بھی چلے جائیں تو وہاں تو مسجد وہ آباد نہیں ہوگی، لیکن اگر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے تو آدمی جا سکتے یا کسی اور وجہ سے، واللہ عالم۔ بعد والے حدیث پڑھیں۔ وعن ام ورقہ چیک پر وعن ام ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة۔ وعن ام ورقہ رضی اللہ عنہ، ام ورقہ بنت نوفل یا بنت حارث، جی کہ اللہ کے رسول نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا،
غزوہ بدر میں انہوں نے اجازت لی لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اجازت نہیں دی. ان کے ترجمے میں یہ ہے کیونکہ ان کے 2 غلام تھے, غلام اور لونڈی تھی. کہا کہ میرے وفات کے بعد یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے, میرے وفات کے بعد. تو انہوں نے جلد بازی کی اور ام ورقہ کو شہید کر دیا. یعنی ان کے غلام تھے, لونڈی تھی, غلام تھا. ہاں دبرہا دبر وکان اللہ غلام وجاری فدبرتہما. مدبر جیسے کسی کا غلام ہو کہ میری وفات پر یہ آزاد ہے, آزاد ہو جائے گا. انہیں کو مار دیا. تو جلد بازی کی, وفات ہوگی تو ہم آزاد ہو جائیں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا, دونوں کو قصاص کے طور پر. تو ام ورقہ فرماتی ہے, نام کیا بتا دیتے؟ ام ورقہ بنت نوفل, نام تو مجھے نہیں ملا, لیکن ام ورقہ بن نوفل انصاریہ, ام ورقہ بنت نوفل الانصاریہ, قیل بنت عبداللہ بن حارث. قرآن کی حافظہ تھی, قرآن کی حافظہ تھی. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا امرا ان تعم اہل دارہا, کہ وہ امامت کرا اپنے گھر والوں کی. ان تعم اہل دارہا. اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن خلاد, عبد الرحمن بن خلاد, وہ ضعیف راوی ہے, مجہول راوی ہے. اس طرح سے حدیث کے اندر اضطراب بھی ہے. کبھی عبد الرحمن بن خلاد اپنے دادی سے روایت کرتے ہیں, کبھی کس سے. تو علماء نے کہا کہ یہ حدیث مضطرب بھی ہے, سند کے اعتبار, سند میں اضطراب ہے, سند میں اضطراب ہے. اس کے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے, وہ استدلال بہت ہی غائب درجے کا ضعیف ہے, کہ عورت اپنے گھر میں مردوں کی بھی امامت کرا سکتی ہے. دیکھو قول نہایت باطل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ وہ امامت اپنے گھر والوں کرا, اس میں سب داخل ہے. لیکن یقیناً معلوم ہے اس سے مراد مرد نہیں ہے, بلکہ کیونکہ مردوں کو مسجد میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے, اور وہاں ایک بیمار آدمی کا بھی تصور نہیں تھا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. منافقین بھی کیا نماز میں حاضری دیتے تھے, چاہے کہ کیا مسلمان جو صحابہ ہیں. جیسے ابن مسعود نے کہا کہ اگر آدمی بیمار ہے تو 2 آدمی اس کو لے کر مسجد میں آتے تھے, حتی یقام بین صف. تو بہرحال یہ, کیونکہ دوسری روایت میں ہے ان تعم نساء دارہا, کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کرائے. کیا, گھر کی عورتوں کی امامت کرائے. تو ایک تو روایت میں اضطراب ہے, روایت اور راوی مجہول ہے. دوسرا یہ کہ عورت کی امامت کا حکم کیا ہے, تو عورت کی امامت جائز ہے. اگر عورتوں کی امامت کرائے تو جائز ہے. سیدہ عائشہ اور ام سلمہ سے ثابت ہے کہ وہ امامت کراتی تھی اور بیچ میں کھڑی تھی, فقامت وسطہ, کہ وہ بیچ میں کھڑی تھی. وسط صف لوگ. ہاں, تو یہ بہتر ہے. بعض علماء کہتے ہیں جس طرح مرد کھڑتے ہو اس طرح بھی کھڑی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال یہ افضل طریقہ ہے. لیکن امامت افضل ہے کہ اکیلے پڑھنا. تو علماء کہتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ نہیں, وہ اکیلے پڑھ یہی افضل ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کی چیز موجود نہیں تھی کہ عورتیں امامت کرتی, گھر میں پڑھاتی نہیں. جن کو پڑھنا رہتا تھا وہ اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھتی تھی, فجر کی نمازیں وغیرہ جو ذکر ہے. یہ روایتیں مختلف ہی ہے. سیدہ عائشہ اور ام سلمہ کا ذکر ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول وفات کے بعد کا ہی معاملہ ہے. لیکن عموماً علماء جواز کے قائل ہے کہ عورت امامت عورتوں کرا سکتی ہے, لیکن جہاں پر اس کی ضرورت ہو, جیسے مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا عورتوں کا مجموعہ ہے, وہاں عورتوں نے امامت کرا دی, کسی قسم کا فتنہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن افضل ہے یا مستحب ہے, اس کے بارے میں علماء متوقف ہے. بعض نے کہا کہ مباح چیز ہے, کیا نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اکیلی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, جیسے عموماً یہ معاملہ ہے عورتوں کا. جی. حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد گھر میں تراویح پڑھنا ہوتا تو اپنے جزاک اللہ, غلام بھی پڑھتے ہیں, یعنی اس طرح بھی ثابت ہے اور وہی بھی ثابت ہے.
پھر خود نہیں پڑھاتی تھی ہاں ایک آدمی کو بھی پڑھانے نہیں ایک اور افسر ہے کہ سید عائشہ ام سلمہ امامت کراتی تھی، یعنی بسا اوقات تو بیچ میں فتقوم وسطہ ہونا، تو عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوتی تھی. بات والحدیث. لیکن واللہ عالم جیسے عیدین اور جمعہ کی نماز اس میں امامت نہیں ہے عورتوں کی، یعنی اس میں ایسا نہیں کہ عورتیں الگ سے جمعہ کی نماز جمعہ قائم کریں یا عید کی نماز قائم کریں، یہ جائز نہیں ان کے لیے، کیونکہ اللہ کے سننے سب عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کہاں جائے، عیدگاہ جائے، چاہے ناپاک عورت ان کو بھی حکم دیا گیا. یہ الگ ایک شعیرہ ہے، اسی لیے عورت پر جمعہ نہیں ہے. اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے گھر میں کیا ہے، ظہر پڑے گی. جمعہ کب ہوگا؟ جب مسجد میں تب ہی. عورت کے لیے جمعہ افضل ہے یا گھر کی ظہر افضل؟ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، یہ اصل ہے. ہاں یہاں تک اللہ کے رسول مسجد نبوی میں یہ کہا، لیکن یہ بھی کہا لا تمنعوا إماء اللَّهِ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد سے مت رکھو. جب کوئی عورت نماز کی اجازت مانگے تو اس کو اجازت دو. تو اگر کوئی وجہ ہے، فتنہ وغیرہ نہیں ہے، اور وہاں پر درس ہے، یا وہ عورت سیکھنا چاہتی ہے، جب امام قرات کر رہا ہے اس کی قرات کے ذریعے سیکھنا چاہتی ہے، اسنائیز جاری، تو اس کے لیے افضل ہوگا. لیکن ایک عورت کے لیے گھر اس کا بہتر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اصل ہے. لیکن اصل سے خارج عورت مسجد میں جا سکتی ہے. کبھی اس کے لیے افضل بھی ہوگا اگر وہاں دینی درس ہو رہے ہیں اور کسی قسم کا فتنہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اور راستے امن و امان والے، تو وہاں افضل بھی ہوگا. اگر درس ہے یا کوئی تعلیم ہو رہی ہے یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے وہ اپنا سن کے ہی صحیح کر لے، یعنی کوئی امام اچھا ہے اور اس کی تلاوت سن کر کے وہ اگر اپنی تجویز صحیح کر لیتی ہے یا قرآن یاد کر لیتی ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے. یا جماعت کی فضیلت کا ارادہ رکھتی ہے. تو تھی نا، عورت آتی نہیں تھی. ہاں جب اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی ہے تب بھی عورتیں فجر میں آتی تھی. فجر میں تو آپ نے پڑھ کے نہیں کہا کہ بھائی جاؤ اپنے گھر ہی نماز پڑھو، یہ کہا، یہ نہیں کہا. نہیں کہا کہ یہ فضیلت سننے کے باوجود صاحب سنا اس کے باوجود کہاں پڑتی تھی اللہ کا رسول کے ساتھ؟ سب نہیں. ہاں لیکن بہرحال جو آ رہی ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں آ رہی تو کوئی ان کے لیے اختیار ہے. گھر ان کا افضل ہے، گھر ان کا افضل ہے. یاد تک علماء کہتے ہیں مسجد نبوی سے بھی افضل ہے. ہاں وہ اسی کے ذکر ہے. جی صحابہ پہ اگر مفضول پر عمل کر لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہاں یعنی افضل مفضول میں عمل کرنے میں کوئی گناہ کہاں کرتے تھے، جیسے یہ حدیث ہے. جی ٹھیک، پر اگر یہ بولنا میں کہ نبی کے زمانے کے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے جو اس کے لیے آتے تھے، وہ زمانے میں اگر نبی تھے، آج کے زمانے میں نبی کے وارث ہے، دینی علم ہی اگر سیکھنا ہے تو وہ تو آج کے زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا. اگر وہ ضرورت اگر دیکھا جائے، ہاں تو بغیر ضرورت کے بھی اگر عورت آنا چاہے تو درس ہی نہیں ہوتا تو بھی تو عاتقہ بنت زید تقریباً عمر کی بیوی کا نام ہے، اور بخاری میں ہے لیکن بخاری میں نام نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کو منع کی طرح کہتے تھے. کراہیت نہیں. ہاں اس طرح سے یہاں تک روکتے بھی، یعنی لیکن عاتقہ بنت زید جاتی تھی تو کہا کہ حضرت عمر سختی کرتے اور آپ آتی ہیں تو کہا کہ ان کو بتاؤ کہ مجھے منع کریں، کہ ان سے کہو کہ مجھے منع کریں. تو علماء نے کہا کہ کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے پاس حدیث اللہ کے رسول کی کہ لا تمنعوا إماء اللَّهِ مساجد اللہ. بہرحال علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، سوائے یہ کہ فتنہ کا ڈر ہو یا خوف ہو. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر شوہر سے بیوی اجازت لے تو منع کرے کہ یا اجازت دے، یعنی اگر فتنہ کا ڈر ہے تو منع اس مسئلہ ہی نہیں ہے. فتنہ کا ڈر نہیں ہے، ایسی عام حالات ہے، اگر بیوی شوہر سے اجازت مانگ رہی ہے تو منع کرے کہ یا اجازت دے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اجازت دے، کیونکہ آپ نے فرمایا لا تمنعوا إماء اللَّهِ مساجد اللہ، اور کہا کہ کوئی بھی عورت اجازت مانگے تو اس کو اجازت دے دو. اگر کوئی وجہ ہے شرعی تو اس میں منع کرے. بعض کہتے ہیں کہ منع کر سکتا ہے شوہر، اس کا حق ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول کی حدیث سامنے رکھیں گے تو آپ منع مت کریں. ہاں نہیں تو اگر دوسری وجہ ہے. ہاں تراویح ہو گئی اور درس ہو گیا، یہ ہو گیا، اسی لیے زیادتیاں کرنے لگتے ہیں کہ نہیں زیادتی نہیں. ایک تو اس میں تو اختیار شوہر کا ہے نا.
तरावी में दर्स में ये चीज़ों खास कर नहीं, अगर उस फ़राइज़ में या हुकूक में कोताही हो रही है तो उसमें नफल मना कर सकता है। नफल में मना कर, शायद एक रोज़े का भी मसला है, शायद कि हाँ नफल रोज़े का, हाँ जैसे उलमा कहते हैं कि कोई औरत नफल रोज़ा रखना चाहे तो शौहर की इजाज़त के बगैर न रखे, हालांकि इबादत है, क्योंकि वहाँ अगर शौहर को ज़रूरत है और वो रोज़ेदार है तो बचने के लिए रोज़ा रखती रहेगी, तो ऐसे उसमें क्या उसको हक नहीं है, इसलिए क्या है वल्लाह तो बहरहाल उसमें शौहर की घर के बाहर आमतौर से निकलने के लिए हाँ किसी चीज़ हाँ कोई शौहर की इजाज़त उसमें तो इजाज़त है ही। एक एक जो अभी ये बन गया है कि जैसे औरत को अगर जुम्मा जाना है तो उसने अपना एक पैटर्न बना दिया, शौहर घर में है नहीं है उसको पूछना ही नहीं, बस निकल के जाना है, चाहे इस चीज से शौहर इत्तेफाक रखता हो, वो रोकने का हक नहीं रखता, लेकिन इजाजत देना तो इसका काम नहीं, इजाज़त तो लेना चाहिए, वही तो इजाज़त तो है ही ना, जब तुम्हें से इजाज़त मांगे, वो मना नहीं कर सकता तो नहीं इजाज़त तो है, नहीं उलमा कहते हैं मना करना अफजल है कि वो मना है, यानी एक बार अगर वो इजाजत दे दी शौहर इजाजत दे तो बार बार नहीं जरूरत। नहीं, बार बार का मना ये रहता है वल्लाह आलम, मना ये है कि अफजली की मना, अफजल ये कि मना न करे, क्या है बाद उलमा कहते हैं उसको इख्तियार है मना करे, वो शौहर है, लेकिन अफजल ये कि वो मना न करे। हाँ वो तमाम औरतों को कहते कि मैं उनको रोकूंगा, हाँ सख्ती से, लेकिन बहरहाल शौहर का इख्तियार है अगर हुकूक और इसी तरह से घर की जिम्मेदारी में कोताही या लापरवाही रही तो, लेकिन इजाज़त औरत को इजाज़त लेना चाहिए, क्योंकि आपने फरमाया जब तुमसे औरत इजाज़त ले तो बगैर इजाज़त न जाए, लेकिन यहाँ अगर करीने क्या से मालूम हो कि वो शौहर की इजाज़त दी है तो उसमें में जा सकती है, यानी रवैये से या मालूम है कि ये इजाज़त का ही मामला है तो कराने से मालूम होता है, अल्लाह वालम। भैया जी नमाज नमाज बेहतर है करना। जी लेकिन अगर दुरूस भी हो रहे मतलब उसकी ख्वाहिश है कि मैं कुछ दीन का इल्म सीखूं या फिर कोई किरत सुनूं और उसको याद करूं, ऐसी कुछ ख्वाहिश है तो उसके लिए जाती है दीनी दरस अटेंड करने की उसकी ख्वाहिश है, तो ये तो अच्छी मतलब अच्छी चीज़ है नशे की। तो हाँ, लेकिन अगर शौहर इजाज़त दे तब, हाँ नहीं शौहर की इजाज़त ज़रूरी है इसमें, बगैर इजाज़त की नहीं, उनको मालूम नहीं क़यामत तक आने के लोगों को। लेकिन इजाज़त ज़रूरी है, इसीलिए आपने फरमाया क्या इजाज़त ले, शौहर का इख्तियार है कि मना करे, अफजल ये है कि वो मना न करे, यार वजूब के मामला तो नहीं है। मानने वाले लोगों में से वो अच्छी जगह जिसको मना करेगा मना करने वाला है, जिसको भेजने वाला है। हाँ और फिर ये बहाने से ये हो रहा है आजकल हो रहा है नहीं है, हाँ एक तो बात ये है कि जो हमारे मतलब ऐसे लोग हैं जो मुकल्लिद वगैरह किस्म के लोग इसे वो बिल्कुल मतलब गलत समझते हैं इसको, एक तो उनका पहले एक तरफ ये चीज इतनी गालिब हो गई, एक तरफ ये कितनी गालिब हो गई है ये चीज कि औरतें ये समझती है कि भाई मस्जिद में छोटे से छोटा दर्स हो पूछो तो हमारे लिए जाना लाजिम है, कोई भी करते नहीं ये इतने अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा वगैरह ऑनलाइन पढ़ाते, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें मौजूद है, अगर ये चीज़ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रेनिंग क्लासेस मौजूद है, वो ऑनलाइन का सारा कंटेंट खत्म हो जाए उनको घर से बस बाहर निकलने, और औरत की फितरत में ये चीज पाई जाती है कि उसको घर के बाहर निकलने की बहुत जल्दी होती है, चिल्लाओ माशाअल्लाह अल्लाह जिसको करता है और तुमको मालूम है मस्जिद जाना खैर है लेकिन शौहर की इजाज़त बगैर न जाए। दूसरा से बाद में इतना बड़ा तो बात ही सबकी बाद में बात है। नहीं बहरहाल अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम में से इजाज़त मांगे, अगर शौहर कोई मसला देख रहा है तो उसमें मना कर सकता है, उसकी हाकिमत हाँ चलिए आगे बढ़िए। وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तखलफ़ इब्न उम्मी मक्तूम
यौम उन्नास व आमा राव अहमद व अबू दाऊद। अनस फरमाते कि अल्लाह के रसूल ने इब्ने उम्मे मक्तूम को खलीफा बनाया मदीना के अंदर यौम उन्नास लोगों की इमामत कराने के लिए। वह आम इस हाल में कि वो नाबीना थे। राव अहमद व अबू दाऊद। इस रिवायत में एक रावी हैं इमरान बिन दावर अल-अम्मी। उसके बारे में उलमा का कलाम है, लेकिन ये हदीस इसको उलमा ने सही करा दिया है, क्योंकि और भी सनदें हैं जिससे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल ने इब्ने उम्मे मक्तूम को खलीफा बनाया था। यानी मदीना में जब आप किसी जंग में जाते तो इब्ने उम्मे मक्तूम को बनाते। यहाँ जो महल इस्तिंबात हुई है कि नाबीना की इमामत जायज़ है, नाबीना की इमामत जायज़ है। बाद उलमा उसको मकरूह समझते हैं या जायज़ नहीं समझते, लेकिन ये रिवायत, अगर इस रिवायत में थोड़ा कलाम है लेकिन दूसरी सनद से क्या है कवी और सही हो जाती है। इसी तरह इतबार बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो सही बुखारी में है, सही बुखारी में है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगी कि मैं यहाँ पहुँच नहीं पाता हूँ, तो वो अपने कबीले के इमाम थे, अपने कबीले के इमाम थे। इतबान बिन मालिक वो भी नामी थे। जी, इमामत की शराइत में से किसी के इमाम बनने के कुछ मवाने हैं और वगैरह ऐसा कुछ है मतलब? बाद उलमा को मकरूह समझे कि, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी इमामत कराते थे, वो भी जब आखिरी उम्र में नाबीना होते थे तभी इमाम थे। तो बाद उलमा मकरूह समझते कि जब उनको किबला मालूम नहीं किस तरफ किबला है तो कैसे इमामत करेगा, लेकिन लोग उसको खड़ा करेंगे। नमाज वो पढ़ते रहेंगे। हाँ, जिस खुद की नमाज हो जाए उसकी वो इमामत बन सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। व नहू इब्न हिब्बान अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और इसी तरह से यानी अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम को अल्लाह के रसूल ने खलीफा बनाया। सैयदा आयशा से रिवायत है कि सैयदा आयशा ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल ने इब्ने उम्मे मक्तूम को खलीफा बनाया। और वो, हाँ जी, उसको रिवायत के हिशाम बिन उरवा अनाशा, हिशाम बिन उरवा अनाशा सही इब्न हिब्बान में है। और इब्ने मक्तूम का नाम क्या है? अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम या उमर इब्न मक्तूम। बाद वाली थी बड़ी, बाद वाली, हाँ, सिन्नी किबर में से बड़े उम्र के लोगों में देखा जाता है कि वो एकदम वो रुकू अरकान वगैरह कुछ बरोबर ज्यादा कर नहीं पाते। जी, सिन्नी इमामत कराते हैं, यानी वो अल्लाह अकबर बोल देते हैं ठीक, तो वो सजा जाने से पहले लोग सब सजदे में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बड़ी उम्र की वजह से उनको बहुत टाइम लगता है सब काम करने के लिए। फिर भी लोग उनको इमामत, उनसे इमामत करवाते हैं। हालत में क्या अल्लाह आलम। अगर लोग उसको इमाम बना रहे हैं और वो इतने थोड़ा कमज़ोर हैं सजदा वगैरह करने में, तो लोगों को उसकी इत्तिबा करनी चाहिए। इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही। तो इमाम ही बना रहे हैं, उसकी इत्तिबा भी नहीं कर रहे हैं। मकसद है वही कम पगार में जो मिल जाओ नहीं तो उसकी इत्तिबा करें ना, तो उसकी इत्तिबा करें, तो उसकी इत्तिबा करें। अगर इमाम इस तरह से सुकून से पढ़ रहा है, अगर जो उसका उज़्र बुढ़ापा है तो उनके लिए अच्छा है, सुकून से नमाज हो रही है, लेकिन उनकी इत्तिबा ज़रूरी है इमाम की। अगर अरकान वगैरह खलल हो रहा है तो उसमें जो उससे बेहतर है उसको बनाया जाए। अल्लाह आलम। इसके बाद वाला हदीस, شو हो गया उतना जुमला। हाँ, वनहवु लिब्न हिब्बान। हो गया। इब्न हिब्बान की जो रिवायत है उसमें यही है, आयशा इसमें इस्तखलफ इब्न मक्तूम अल मदीना युसल्ली बिन नास, यही माना है। जी। وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाया सल्लु अला मन क़ाल ला इलाहा, उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ो जिसने ला इलाहा कहा, यानी जो मुसलमान है उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ो। वसल्लु खल्फ मन क़ाल ला इलाहा, और उसके पीछे नमाज़ पढ़ो जिसने ला इलाहा कहा, यानी जो मुसलमान है उसके पीछे नमाज़ पढ़ें। ये रिवायत क्या है? ज़ईफ़ है, रिवायत ज़ईफ़ है। सल्लु अला मन क़ाल ला इलाहा, जिसने ला इलाहा कहा उस पर नमाज़ पढ़ो, यानी जनाजे की। वसल्लु खल्फ मन क़ाल ला इलाहा, और उसके पीछे नमाज़ पढ़ो जिसने ला इलाहा कहा, यानी हर मुसलमान के पीछे नमाज जायज़ है।
حسن بصری سے پوچھا گیا بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں، تو کہا کہ صلی و علیہ بدعت، اس کے پیچھے نماز پڑھو اور اس پر اس کی بدعت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب تک وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تب تک اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ افضل اور اعلیٰ الگ چیز ہے، لیکن نماز جائز ایک الگ چیز ہے۔ اس بار میں شیخ حضرت عثمان کی جو حدیث ہے بخاری میں خوارج کے پیچھے ہاں ہاں وہ بھی ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں کہا کہ سب سے بہتر وہ نماز ہی ہے، یعنی خوارج کے پیچھے بھی انہوں نے نماز پڑھنے کے بارے میں کہا۔ حجاج بن ہیں خوارج تھے، صحابہ کے پوچھے ایک صحابی بھی پیچھے نہیں تھا۔ مسجد میں ان لوگوں نہیں کو لیکن وہ سارے خوارج تھے۔ حضرت عثمان پر جنہوں نے حملہ کیا، شیخ ایک تو نہروان والے تھے، اور مصر والے بھی تھے۔ نہیں شیخ جاتی بھی تھے حضرت علی۔ نہیں یہاں خوارج کا فرقہ تھا جی پورا، مطلب نہیں یہاں حضرت عثمان سے جو کرنے آئے تھے وہ تو شیخ بغات باغی تھے یا باغی باقاعدہ خوارج کی جماعت؟ وہ تھے خوارج۔ اب اس میں کمی بیشی کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہی تھے، خوارج تو وہی تھے۔ عادل بادشاہ خلیفے کے خلاف بغاوت کرنا خوارج کا کام ہے۔ تو خوارج کی صفت ہے جو اصل اللہ کے رسول میں خوارج کی نشانیاں تھی، اور حضرت علی نے ان سے کتاب کر کے پھر ان کو جو ختم کیا۔ بہرحال علماء اس کو خوارج ہی کہتے ہیں، کیا ہے بہرحال وہ اس کو خوارج مانے یا بدعات پر مانے اس چیز کی ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی بدعت پر تھے، اور سب سے بڑی بدعت کیا ہے کہ خلیفہ حاکم کو خلاف نکلنا۔ اذا احسن الناس اس طرح ہاں اس طرح ہاں۔ اور حجاج بن یوسف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نہ پڑتے تھے۔ حجاج بن یوسف کم نہیں تھے نہ، حاکم تھے، نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز نہیں ہوتی پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز ہونے کا مسئلہ ہے، یہاں نماز ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کی یعنی فاسق تو تھے ہی، یعنی بعض لوگ تو اس کو اسلام سے خارج کر دیتے، لیکن وہ مسلمان تھے، فاسق تھے۔ یہاں فاسق کا مسئلہ ہے، بدعتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی ایسے ہی تھے۔ ان کے مطلب حاکم کے جو اپوائنٹڈ لوگ تھے، ہاں ابن ابی طالب وغیرہ جو پوری جماعت تھی، ہاں لیکن ان کے ہاتھ میں یہ ساری امامت وغیرہ تھی۔ صحیح ہے۔ تو اس صورت میں بھی نماز کیا ہے، لوگ پیچھے پڑتے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ پھر بھی نماز دہراتے۔ ٹھیک انہو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ اگر بدعت مفسقہ ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ افضل اور اولا وہ ایک الگ چیز ہے، بہتر اگر اس سے بہتر سنت پر پابند مل جائے تو اچھی چیز ہے، لیکن نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ شرک اکبر کر رہا ہے یا کفر اکبر کر رہا ہے تو پھر نماز صحیح نہیں اس کے پیچھے، اور جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے ہمیں اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ روایت کیا ہے، ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہے عثمان بن عبد الرحمن، علماء نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا اس روایت میں جو یہ ہے عبداللہ بن عمر کی روایت، یہ روایت صحیح نہیں ہے، بعد میں کہا متروک ہے۔ اب آخری حدیث اس کو پڑھ لیتے ہیں آج کے درس کی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام، رواه الترمذی وباسناد ضعیف۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال، علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آئے نماز کے لیے والامام علی حال، اور امام کسی بھی حالت میں ہو، فلیصنع کما یصنع الامام، تو ویسے ہی کا جس امام کرے، یعنی جس حالت میں امام ہے اس حالت میں رہنا ہے۔ بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، امام سجدے میں ہے تو کھڑے رہیں گے، انتظار کرے کھڑے ہونے کے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم سجدے میں چلے، ہو سکتا ہے اس سجدے میں وہ ہمارا سجدہ قبول ہو جائے، اگرچہ ہمارا رکعت مکمل نہیں ہے لیکن سجدے میں دعائیں ہیں، اذکار ہیں، دونوں سجدوں کے بیچ میں اذکار ہیں، تو اس سے ہم محروم رہ جائیں گے، اس سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہیں حجاج بن ارطا، وہ اور ان کے عبد الرحمن بن لیلہ، انہوں نے حجاج بن ارطا ہاں حجاج بن، ایک روایت میں معاذ سے روایت ہے، اس میں عبد الرحمن بن لیلہ ہے، انہوں نے حضرت معاذ سے سنا نہیں ہے، یعنی دوسری روایت بھی ہے۔ تو بہرحال لیکن عمل اس پر ہے، یعنی عمل اس پر مناسب ہے، روایت ضعیف ہے لیکن علماء کہتے ہیں
معنی ہو صحیح ہاں معنی صحیح، جزاک اللہ خیر. اس پر رواه الترمذي وقال حديث بہرحال واللہ عالم، یعنی حضرت معاذ اور اسی طرح سے حضرت علی کی روایت دونوں کو ملا کر کیا سمجھا ہوگا، یعنی کبھی کبھار یعنی صحیح کا اطلاق حسن بھی کر دیتے ہیں یا دوسری شواہد کی بنا پر. اور اسی طرح سے کیا ہے، اور انما جعل الامام لیتم بہ، یعنی عام نصوص سے بھی استعمال کیا گیا، تو اس بنا پر اس کو کسی نے صحیح بھی کہا ہو، حسن بھی کہا ہوگا. ابو بکر والی حدیث سے بھی ثابت ہے. ہاں جزاک اللہ، اس سے بھی ثابت ہے. یعنی کئی اور نصوص سے بھی، اگرچہ اس میں صراط میں یہ ذکر نہیں ہے کہ امام کی طرح کرو، لیکن اس میں انما جعل الامام لیتم بہ، تو جس حال میں امام ہے ہم اس کی اتباع کریں، کھڑے نہ رہیں. جزاک اللہ خیرات میں. اللہ ہی علماء کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی اور جماعت ملنے کا ہے امکان، جیسے امام آخری تشہد میں ہے، کچھ اور لوگ آ رہے ہیں تو امامت کر کے پڑھیں گے، تو علماء کہتے ہیں کہ اصول میں اگر انتظار کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی امام آخری تشہد میں ہے اور کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہم الگ کر سے نماز پڑھیں گے، تو اصول میں کیا ہے، کچھ علماء جواز کے قائل ہیں. کیا یہ ہے کیونکہ ہم اگر پہلے امام کو جڑتے ہاں اور اس کے ساتھ میں تشہد بھی مل جاتی ہے، تو ہم کو نماز کا ایک رکن جو ہے وہ امام کے ساتھ ملنے کا جو سلام ہے، جی ایک رکن، جی تو اس لیے وہی افضل ہے. جی لیکن دوسرے کی بھی اجازت دیتے ہیں. ہاں، یعنی علماء ہاں اجازت ہے. جزاک اللہ خیر. ایسے تو سکھاتے رہے. یعنی اور بھی جزاک اللہ عادل بھائی، اور بھی روایتیں ہیں جس میں یہ کہ امام جس حالت میں اس میں ہو جائیں، تو اس وجہ سے شکل بانی نے اس کو صحیح کر دیا. جزاک اللہ خیر. ایک وہ ایسا ہے امام کو جیسے پاؤ جہاں پاؤ وہاں جڑ جاؤ، ہاں یہ بھی ہے. وہ جو حدیث ہے لیکن اللہ عالم ان تمام روایت ابھی یہاں پہ میں نے نہیں لکھا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا کلام ہے، سو شیخ البانی رحمہ اللہ نے شواہد اور مطابق کی بنا پر اس کو صحیح کرا دیا. جزاک اللہ خیر. انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك امام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج فقال الصلاة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. اللہ امام فتنہ کہہ دیا، بہت بڑی بات ہے. صحابہ نے ہاں صحابہ نے کہا. عثمان کے جواز دینے ہاں جو ہاں ہاں وہ تو ہے نا. ہاں امام و فتنہ، یہاں تو معمولی چیز ہوگی تو اس کے پیچھے سلام کرنا جائز نہیں ہوگا. ہاں مولانا سے نکل گئے. ہاں سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جزاکم اللہ خیر.